Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है गिविंग दावा टू आमिर खान बाय मौलाना तारिक जमील जी। आई थिंक ये वीडियो काफी टाइम पहले की है जहां मौलाना तारिक जमील जी ने आई थिंक कोई सजेशन दी थी आमिर खान को, जिसके बाद आमिर खान की जिंदगी बदल गई थी। देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया था, कौन सी वो सजेशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अच्छा, अब तक उसके मैसेज आते अच्छा कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं। मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब होंगे। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद आफरीदी को भेज दिया। शाहिद आफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फ़ोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई, तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा, मैक्सिमम पौना घंटा। मैंने ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए, पता नहीं क्या होगा। वो डरा हुआ, सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए, मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक़, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ। वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है, चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक़ था। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक़। मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत लगी, वो सीधा हो गया। अच्छा, वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुनैद जमशेद क्या है, जो उस ज़माने में ये सारा को ठा मैंने सारा किया है। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना। तो हैरान परेशान, ये वाज तो हो नहीं रहा। तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठें चले उधर चल के बैठते। मैं खाने की टेबल पर थे, तो वहाँ जाकर बैठ गए। फिर वही बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे, तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको अपने नबी का हज सुनाऊं। अच्छा, कहने हाँ जी ज़रूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा, और वो ऐसे करके यहाँ से वो यूं नहीं हुआ, 1.25 घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता, हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। सही बात। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाए, का ज़रूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं,
4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل, اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. صحیح بات, محبت کے پھر بھوکے ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال, اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی, اس کی کامیابی کی دعا کرو. چنگی انفلوئنس ہو گیا. میں کہا اب کیا کروں, جواب دینا بھی ضروری, دعا بھی نہیں ہو سکتی, کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے, اس کا جواب دو. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے, تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا, مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا, ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن, یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے, تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. صحیح بات. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی. پہ میں تھا ہانگ کانگ, میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا, دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو, میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا, بہت ستایا. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے, اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے, میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے, کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں, کانفرنس میں تھا. تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں, ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں. کیا بات ہے. صحیح ہے بھائیو, محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. صحیح بات ہے بالکل. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساتھ. کیا بات ہے سیریسلی. تو گائز آج ہمیں مولانا طارق جمیل جی کی ایک فنی سائڈ دیکھنے کو ملی. صحیح بات ہے, نہیں تو ہم تو ان کی ایموشنل سائڈ ہی دیکھتے ہیں ہاں, ہمیشہ مطلب نا. ہم نے ان کے موسٹلی ایموشنل واقعہ ہی سنے ہیں, ان کے اوپر ہی ریئیکٹ کیا ہے. تو یہ واقعہ آئی تھنک حج کے دوران کا تھا جب عامر خان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ بھی تب ہوئی تھی کرکٹر کے تھرو ہوئی تھی. وہ شاہد افریدی نے ان سے ملاقات کرائی تھی, ان کی ریکویسٹ پہ یہ عامر خان سے ملے تھے. تب انہوں نے فرسٹ بولا تھا کہ صرف آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس, پر عامر خان اتنے امپریس ہو گئے کہ ٹائم کا ان کا پتہ ہی نہیں لگا. ایسا تھا کہ وہ پہلے جھجک رہے تھے مولانا طارق جمیل جی کی, یار اتنا بڑا ایکٹر ہے, پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ نہیں, اور میرے سے بات کریں گے بھی اچھے سے کہ نہیں. پر لیکن جب الٹا ہوا اس کا, جیسے ہی وہ عامر خان کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ حج کی باتیں سٹارٹ کی عامر خان کے ساتھ. نہیں, پہلے انہوں نے بالی ووڈ کی باتیں سٹارٹ کی, پھر اس کے بعد فلمی باتیں سٹارٹ کی مولانا طارق جمیل جی نے. اور وہ عامر خان مولانا طارق جیسے کمفرٹیبل ہو گیا, پھر مولانا جی نے نہیں مولانا طارق جمیل جی کی جو نالج تھی نا فلموں کے لے کر, اس کو لے کر عامر خان امپریس ہو گئے. آفٹر دیٹ جیسے مطلب مولانا جی نے موقع دیکھا تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو نبی پاک کی حج کی بات سناؤں. انہوں نے بولا سنائیے. پھر وہ 1.5 گھنٹہ بیت گیا, وہ ہلے نہیں. 1.5 گھنٹہ ایسے ہی سنتے رہے عامر خان. وہ اتنا بڑا ایکٹر ہو, اور مولانا جی کی وہ تو ان سے فرسٹ ٹائم ہی مل رہے تھے نا اس ٹائم. تو ہمبل تو ہے بھائی عامر خان سیریسلی. اور مولانا جی کے پاس نالج کا بھنڈار ہے, تو انہوں نے وہ نبی پاک والی بات سنائی ہوگی تو وہ ایسے ہی سنتا رہے. مطلب وہ انہوں نے ایکچولی بتایا کہ کتنے ہمبل ہیں وہ. تو
اس کا مین موٹیو یہ تھا کہ کتنے پیار کے بھوکے ہیں سارے نا محبت بانٹنے سے. مطلب مولانا جی نے یہی بولا کہ پیار بانٹو, پیار بانٹو. نفرتیں مت بانٹو, غصہ اور مت بانٹو. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسپیشلی اسلام میں, ہم لوگ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں, بھائی فتوے نے محبتیں جاری کرو, محبتیں بانٹو. ہم سب چاہے پاکستانی ہوں چاہے انڈین ہوں, ہم سب پیار کے بھوکے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی تھی, انہوں نے اس کے بعد بولا کہ ایک اور بار انہوں نے ٹائم مانگا, تو انہوں نے پھر اس کے بعد 6-7 گھنٹے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا آفٹر دیٹ. اور اس کے بعد وہ دوست بن گئے مولانا جی اور عامر خان. اب تک وہ دوست ہیں, جب بھی مولانا جی کو بات کرنی ہوتی ہے وہ عامر خان جی کو میسج کرتے ہیں. اور ایک اور بات پتہ چلی آج کی, جو عامر خان کی تلاش فلم تھی جو ہٹ ہوئی تھی وہ مولانا جی کی وجہ سے ہوئی تھی. مطلب جوکس اپارٹ, یہ انہوں نے خود ایسے قصہ بتایا کہ انہوں نے ایسے سجیشن مانگ لی تھی مولانا جی سے, کیونکہ ان کو علم بہت ہے اپنی فیلڈ کا, مطلب یہ ریلیجیس علم بہت ہے. تو انہوں نے ویسے ہی سجیشن مانگا کہ دعا کیجیے. انہوں نے بولا یار میں کیا دعا کروں, مطلب انہوں نے پھر 2 دن سوچا, پھر ان کے مائنڈ میں ویسے جو بھی کچھ آیا انہوں نے بول دیا کہ بھائی آپ کریٹو ہو, تو کریٹو بندے ویسے بڑے کمال کے ہوتے ہیں, آپ کریٹیوٹی دکھائیے. تو انہوں نے ان کی بس سجیشن مان لی. تو آفٹر دیٹ عامر خان کا خود میسج آیا جب تلاش فلم ریلیز ہوگی کہ آپ کی وجہ سے میری فلم ہٹ ہو گئی. تو یہ کریڈٹ بھی بھائی مولانا جی کو جاتا ہے. تو اچھے انسان ہے مولانا جی, سیریسلی بہت ہی نیک دل انسان ہے. مطلب ہمیشہ پیار محبت بانٹنے والی باتیں کرتے ہیں, 2 دلوں کو 2 بچھڑے ہوں کا آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں. ان کی مطلب مزہ آیا تھا ان کی باتیں سن کے. اور ایک بات اور اچھی لگی میرے کو کہ سب کے لیے یہ ہے کہ کسی کو بھی سیدھی ڈائریکٹ بات نہیں کرنی چاہیے, پہلے میسج کرو پھر جانو کہ وہ بندہ فری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بندہ بزی ہو سکتا ہے, اتنا بڑا سیلیبریٹی ہے وہ, پہلے اس کو آج بھی اس کو پہلے میسج کرتے ہیں, آفٹر دیٹ ہی ان کی کال پہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے. تو بہت اچھی ویڈیو تھی. مطلب ہمیں پہلے دعویٰ کا مطلب نہیں تھا پتا. آئی تھنک دعویٰ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی حج کے ریلیٹڈ یا نبی پاک سے ریلیٹڈ کوئی بات, ریلیجیس ٹاک, اس کو آئی تھنک دعویٰ بولتے ہیں. گائز بتائیے گا دعویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے کیا؟ تو گائز ویڈیو کافی اچھی تھی, بہت مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے. تو گائز ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.